السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ یورپ کا تاریخ دور کتنا تاریخ تھا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں، تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، مگر مورخین اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ عام طور پر تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: قدیم، عہد وسطیٰ اور جدید۔ لیکن ان تینوں کے درمیان زمانے کے فرق کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں تینوں ادوار کو مختلف انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا، مصر اور یونان کی تہذیبوں میں قدیم عہد کی حیثیت تہذیبی برتری کی ہے۔ عہد وسطیٰ مسلمانوں کی تاریخ کا شاندار عہد ہے، جبکہ جدید تاریخ میں یورپ کی تہذیب سب سے آگے بڑھ گئی ہے۔ 15ویں صدی تک یورپ کی تاریخ عہد وسطیٰ کے دائرے میں آتی ہے۔ اس میں چرچ کا بے انتہا غلبہ تھا، اس لیے جب نشأت ثانیہ کا عہد آیا تو اس کے عالموں کو ترقی کے لیے نئی تہذیب اور نئے علوم کی ضرورت تھی۔ وہ خود ان کی پچھلی نسلیں چرچ کی پابندیوں اور عملداری کا شکار رہی تھیں، اس لیے انہیں اپنے عہد وسطیٰ میں ترقی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نشأت ثانیہ کے عالموں نے عہد وسطیٰ کو تاریک عہد کہا ہے، جس کے پاس اگلے زمانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عہد وسطیٰ کے بارے میں یہ رائے ایک طویل عرصے تک مورخوں میں مقبول رہی، لیکن جیسا کہ تاریخ میں ہوتا ہے، اس میں کوئی رائے مستند نہیں ہوتی۔ نئے مواد کی روشنی میں تاریخ کے واقعات کو مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے، لہٰذا رومانوی عہد میں عہد وسطیٰ کے بارے میں رائے تبدیل ہوئی اور مورخوں نے اسے تاریخ میں ایک اہم عہد ثابت کیا۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کی جامعات میں عہد وسطیٰ پر نئی تحقیق ہو رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جدید عہد کے بہت سے ادارے اور روایات عہد وسطیٰ کا تسلسل ہیں۔ عہد وسطیٰ میں کلیسا کا اثر و رسوخ بہت گہرا تھا۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد روم کا شہر پوپ کے تسلط میں تھا۔ یہ پوری مسیحی دنیا کو متحد کر کے ایک اکائی کے طور پر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی روحانی حیثیت اس قدر مستحکم ہو چکی تھی کہ پوری مسیحی دنیا میں اس کے احکامات کی تعمیل ہوتی تھی۔ اس دور میں کلیسا کا یہ حق بھی تھا کہ وہ یورپ کی حکمرانی کو نامزد کرے یا انہیں تخت و تاج سے محروم کر دے۔ یورپ کی جامعات کا نصاب مذہبی تھا، اور سینٹ ٹامس نے ارسطو کے فلسفے کو بھی مسیحی عقیدے میں تبدیل کر دیا تھا۔ کیتھولک چرچ کی یہ کوشش تھی کہ پوری مسیحی دنیا متحد رہے، تاکہ طاقت اور قوت کی بنیاد پر وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے۔ اس لیے کسی بھی ملک کی علیحدگی سے آزاد حیثیت نہیں تھی۔ چرچ کے عہدیدار بادشاہ کی مرضی سے نہیں، بلکہ پوپ کی مرضی سے منتخب ہوتے تھے۔ اس نے علاقائی تاریخ اور آزادی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ چرچ کی یہ پالیسی تھی کہ اگر کوئی نیا مذہبی فرقہ پیدا ہوتا تھا تو اتحاد کی خاطر اسے سختی سے کچل دیا جاتا تھا۔ تعلیم کے شعبے میں فلسفے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی جگہ علم کلام کے ذریعے عقیدے کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ چونکہ عیسائیت تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتی تھی، اس لیے چرچ کے عالموں نے یونانی اور عربی کتابوں کے ترجمے کیے۔ عہد وسطیٰ میں اب تک پورا یورپ مسیحی نہیں ہوا تھا، مگر مبلغوں نے اپنی کوششوں سے وائکنگ گوتھ اور ویزی گوتھ قوموں کو مسیحی کر دیا، جس کی وجہ سے تقریباً سارے یورپ سوائے اندلس کے مسیحی مذہب کا تسلط قائم ہو گیا۔ مذہبی عقیدت کے اظہار کے لیے چرچوں کو گوتھک طرز پر تعمیر کرایا گیا۔ چرچ کے اندر کھڑکیوں کے شیشوں پر ایسے رنگ تھے جن سے سورج کی روشنی چھن کر آتی تھی۔ چرچ کی دیواروں پر بائبل کی کہانیاں پینٹ کرائی گئیں۔
تاکہ عوام کی اکثریت جو ناخواندہ تھی ان پینٹنگز کے ذریعے ان میں مذہبی عقیدت پیدا ہو۔ چرچ کے کونوں میں اولیاء کے مجسمے تراش کر رکھے جاتے تھے، لہٰذا چرچ کا ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ عوام میں عقیدت کے جذبات پیدا ہوتے تھے۔ چرچ نے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کو بڑھانے کے لیے 11ویں صدی سے 13ویں صدی تک صلیبی جنگیں لڑیں تاکہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑایا جا سکے۔ ان جنگوں نے یورپی مسیحی دنیا میں مذہبی جذبے کو شدت سے ابھارا۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد 2 مسلح جماعتیں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ایک ہاسپٹلائزر اور دوسرے ٹیمپلائزر تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو مسیحی زائرین بیت المقدس آئیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ صلیبی جنگوں کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جب صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے وہاں سے صلیبیوں کو نکال دیا۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد یورپ میں فیوڈل لارڈز یا جاگیرداروں کا طبقہ ابھرا۔ یہ فیوڈل لارڈز اپنے تعمیر شدہ قلعوں میں رہتے تھے۔ ان کی اپنی سوچ ہوا کرتی تھی۔ امراء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک رسم کے ذریعے ان سے وفاداری کا عہد لیتے تھے۔ یہ لوگ مزارع یا ویسلز کہلاتے تھے۔ یہ اپنے فیوڈل لارڈز کی جانب سے جنگیں لڑتے تھے۔ اس کے عوض لارڈز انہیں بطور معاوضہ جاگیر دے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور طبقہ وہ تھا جو سرف کہلاتا تھا۔ یہ وہ کسان تھے جنہیں زمین چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں تھی، گویا یہ ایک طرح کے غلام تھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔